بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت سنے کے سبق نمبر 38 میں آگے فصل فی الطلاق قبل الدخول۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دخول سے پہلے طلاق دینے کے جو مسائل ہے وہ ذکر کر رہے کہہ رہے طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها، اگر کوئی شخص تفریق کے بغیر ایک جگہ 3 طلاق ایسی خاتون کو دے، اسی بیوی کو جو کیا ہو مدخول بہا نہ ہو، وقعنا علیہا، ایک جگہ تو 3 واقع ہو جاتی، اگر اکیلے دینا چاہ رہا تھا تو پھر ایک طلاق سے بینہ بن جاتی، دوسری طلاق کے لیے جگہ نہ رہ پاتی۔ لأن الواقع مصدر محذوف، یہاں پر جو واقع ہو رہے مصدر محذوف ہے، لأن معنی من اس کا یہ ہے نا کہ طلق طلاقا ثلاثا، لأن معنی طلق طلاقا ثلاثا علی ما بینا، پہلے بیان ہو چکے۔ فلم یکن قول انت طالق ایقاعا علی ادا، تو یہاں پر انت طالق علی ادا نہیں ہے، فیقعنا جملتا، ایک جگہ واقع ہو جائے گی۔ فین فرق الطلاق، اگر اکیل طلاق دے، علیحدہ دے، غیر مدخول ہے کہاں کہ انت طالق کہاں، بانت بالاولى، وہ پہلے سے بینہ بن جائے گی، ولم تقع الثانیہ والثالثہ، دوسری تیسری طلاق ضائع چلی جائے گی۔ وذلك مثل یقول، جسے یہ کہہ دے کہ انت طالق طالق طالق، تو پہلے سے طلاق پڑ جائے گی، ختم بس۔ لأن كل واحد ايقاع على حدہ، ہر ایک اکیلے واقع کرنے، اذ لم يذكر في آخر کلام ما يغير صدرك، اور آخری کلام میں تو اس نے کچھ ایسا ذکر نہیں کہ جو صدر کلام کو بدل دے، شرط عدد وغیرہ نہیں ہے، حتی توقف علیہ، اس پر آپ موقوف کر دے تو موقوف ہوتی نہیں ہے۔ فتقع الاولى في الحال، تو پہلے طلاق فی الحال ہو جائے گی، فتصادف آسان، جب دوسری لگے گی وہی مبانہ، وہ پہلے سے جدا ہو چکی ہیں تو غیر منکوحہ کی طرح ہو گیا، دوسری تیسری کچھ نہیں ہو۔ آگے کہہ رہے وَإِذَا قَالَ لَا، اگر بھی اسی کہتے کہ انت طالق واحدة واحدة وقعت واحدہ، ایک طلاق پڑ جائے گی، لماذا کرنا پہلے بتا دیا کہ انہا بانت بالاولى، وہ پہلے سے بائنہ ہو گئی، اب دوبارہ واحدہ کہنے کا معنی نہیں رہتا۔ آگے کہہ رہے ہیں وَلَوْ قَالَ، اگر اسی کہتے کہ انت طالق واحدہ فَمَاتَ قَبْلَ قَوْلِهِ واحدہ، یوں کہا انت طالق واحدہ کہتے وقت مر گئی، کانا باطلاً، تے باطل ہو جائے گی، لأنه قرن الوصف بالعدد، یہاں پر وصف کو عدد سے ملایا، طالق وصف واحدہ عدد ہے، فکان الواقع هو العدد، واقع ہونے والا عدد ہے، فإذا ماتت قبل ذکر العدد، جب عدد ذکر سے پہلے مر گئی، فات المحل قبل الإيقاع فبطل، محل باقی نہیں رہا اس لیے طلاق باطل ہو گئی، ختم نہیں پڑے گی۔ وقضا اذا قال، اس طرح سے باطل ہو جائے گی، اذا قال کہ دے انت طالق سنتین و ثلاثا لما بینا، کیوں کیا ہو گئی، اس سے پہلے مر گئی، وہادی تجانس ما قبل من حیث المعنی، یہ ما قبل کے ساتھ معنی میں کیا ہے، مجانس ایک جیسا ہے۔ ولو قال، اگر کہہ دے انت طالق واحدہ قبل واحدہ، ایک سے پہلے تمہیں ایک طلاق ہو تو 2 ہو جائے گی نا ظاہر میں، یا کہہ دیا او بعدها واحد، تجھے ایک طلاق اس کے بعد ایک اور، وقعت واحدہ، ایک پڑ جائے گی۔ اس نے کہا کہ تجھے ایک طلاق سے پہلے ایک طلاق ہو، تو یہاں پر کیا کر دے، 2 چیزیں ذکر کر دی، والاصل انه متذکر شیئین وادخل بینهما حرف الظرف، کہ جب 2 چیزیں ذکر کر دے اور بیچ میں حرف ظرف لائے، ان قرنها بحل کنایا، ان قرنها بہاء الکنایا، اگر اس کے ساتھ ہاء کنایا بھی لائے، کان صفت للمذکور آخرا، تو جو آخر میں ذکر اس کے لیے صفت بن جائے گا، کہ انت طالق واحدہ قبل واحدہ، کقول اسے کہتے جاءنی زید قبلہ عمر، زید آیا پہلے اس کے کہ عمر آیا تھا، تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے، آخر جو مذکور اس کے لیے صفت ہے ہاں، وَإِن لَمْ يُقْرِنْهَا، یا يقرنها بِهَاءِ الْكِنَایَةِ، اگر ہاء کنائی کے ساتھ ذکر نہ کرے جو ضمیر کے لیے ہاء آتی ہے نا، تو کان صفتا للمذکور اولا، پہلے والے کے لیے صفت، جیسے جاءنی زید قبل عمر، زید عمر سے پہلے آیا،
تیا پردے کی کلمہ ضرب کیا ہے قبل ہے. آکر و ایقاع الطلاق فی الماضی ایقاع فی الحال ہے. ماضی میں طلاق واقع کرنا جیسے ایسے جیسے فی الحال واقع کر دے. لن الاسناد لیس فی وصفہ، اسناد تو اس کے وصف میں نہیں ہے کہ ماضی میں طلاق واقع کر دے. اس نے تو ماضی میں واقع نہیں کیا تھا نا، کیسے واقع ہوگی؟ تو یہاں پر قبل واحدہ جو کہہ رہے پھر کریں گے کیا اس کے لیے؟ تو کہہ رہے کہ فالقبلیۃ فی قولی انت طالق واحدہ قبل واحدہ. یہ جو کہہ رہے کہ انت طالق واحدہ قبل واحدہ، تو قبل کا جو لفظ یعنی جو قبلیت ہے کہ پہلے ہونا، ایک طلاق کا ایک سے پہلے ہونا، یہ قبلیت کس کی صفت ہوگی؟ صفت للأولی، پہلی والے کے لیے صفت ہے بس. فتبین بالاولی، تو پہلی طلاق سے تو کیا ہوگی؟ بینا ہوگی نا کہ تجھے طلاق ہو. فلا تقع الثانی، دوسری تو واقع نہیں ہوگی. والبادیۃ فی قول، یہ جو کہنا کہ بعدها واحدہ صفت للآخر، آخر کے لیے صفت فحصلت الابانۃ بالاولی، پہلے سے وہ مباینہ ہو گئی، اب دوبارہ دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی. ولو قال اگر بھی سے کہ دے انت طالق واحدۃ قبلها واحدۃ، کہ تجھے ایک طلاق ہو اس سے پہلے بھی ایک ہو، تو تقع سنتان، دونوں واقع ہو جائے گی. لأن القبلیۃ صفت للثانی، یہاں پر جو کہا قبلها واحدہ یہ دوسری کی صفات ہے. لا الاتصال بحرف الکنایہ، کہ ایک نئی حرف سے متصل ہے. فاقتضى ایقاع فی الماضی و ایقاع الاولی فی الحال، تو ایک کا ایقاع جو ہے ماضی میں ہوا، دوسری کا حال میں ہوا. غیر ان الایقاع فی الماضی ایقاع فی الحال، اور ماضی میں واقع کرنا ایسے ہے جیسے فی الحال، تو گوئے فی الحال اس نے واقع کر دی. فتقترنان فتقعان، تو اولا ثانیہ پہلی دوسری طلاق مل جائے گی، ایک جگہ واقع ہو جائے گی. آگے کہہ رہے وکذا اذا قال، اگر کوئی بھی سے کہتے کہ انت طالق واحدہ بعد واحدہ تقع سنتان، دو طلاق واقع ہوگی. لأن البادیۃ صفت للأولی، یہ جو بعد والا لفظ یہ اول کے لیے صفت ہے. فاقتضى ایقاع الواحدہ فی الحال، تو گویا فی الحال واقع ہونے کا تقاضا کہ ایک تو فی الحال واقع ہو گیا. ایقاع الاخری قبل هذه، اور ایک اس واقع ہونے والے سے پہلے ہے. فتقترنان، دونوں مل جائے گی، دو طلاقیں پڑ جائے گی. ولو قال، اگر اس طرح سے کہ انت طالق واحدہ مع واحدہ، تجھے ایک طلاق ایک کے ساتھ، یا اس طرح کے الفاظ کہ مع واحدہ تقع سنتان، دو طلاق واقع ہو جائے. لأن کلمۃ مع للقران، ماں کا کلمہ قران اتصال کے لیے آتے ہوئے. غنبی صبر رحمۃ اللہ علیہ قولی مع واحدہ، امام ویسو صاحب نے فرمایا کہ یہ جو لفظ ہے کہ مع واحدہ تقع واحدہ، اس میں صرف ایک واقع ہوگی، دو نہیں ہوگی. لأن الکنایۃ تقتضی سبق المکنى عنہ، یا مکنی عنہ یا مکنع عنہ، کہ کنایا یہ تقاضا کرتے کہ پہلے سے مکنع عنہ تو موجود ہو نا، یعنی جو مرجع ہے مکنی یا مکنع، لا محالہ یعنی بالضرور. چل یہ بات تو ہو گئی نا غیر مدخول بہا کی بات چل رہی تھی. کہ کہہ رہے وفی المدخول بہا، اگر مدخول بہا سے ایسا کہہ دیا تو تقع سنتان فی الوجوہ کلھا، تمام صورتوں میں دو طلاقیں ہوگی. لقیام المحلیت بعد وقوع الاولی، کہ اگر پہلی طلاق ذرا پہلے واقع ہو گئی ہے یا پہلے سے ایک واقع ہو گیا اب دوسری واقع ہو رہی تو خیر ہے، کیونکہ ایک طلاق سے وہ بائنہ نہیں بنتی، دوسری کے لیے اب وہ محل کے طور پر باقی ہے اور عدت بھی ہیں. آگے کہہ رہے ولو قال لا، اگر غیر مدخول بہا سے کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق واحدہ و واحدہ، کہ اگر اس گھر میں آئندہ کے لیے تو داخل ہو گئے، قدم تو نے رکھا، تجھے ایک طلاق ہو اور ایک طلاق ہو. فدخلت، وہ اندر گئی اس میں، وقعت علیہا واحدہ، نبی حنیفۃ رحمہ اللہ امام سے کے نزدیک اس پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی. وقال صاحبان فرماتے تقع سنتان، دو طلاق واقع ہوگی. ولو قال لا، اگر یوں کہتے انت طالق واحدہ و واحدہ، ان دخلت الدار، اگر گھر میں داخل ہوگے، فدخلت، داخل ہوگے، طلقت سنتین بالاجماع، بالاجماع اس کو دو طلاقیں پڑ جائے گی. کیونکہ یہاں پر لفظ اس نے کیا کہا ہے آخر میں کہا ان دخلت الدار، وہاں پر کیا تھا پہلے کہا تھا ان دخلت الدار فانت طالق. لہما صاحبین کہتے ہیں کہ دو طلاقیں واقع ہوگی. وجہ کیا ہے پہلی دوسری صورت میں؟
تو کہہ رہے کہ ان حرف الواو للجمع المطلق، واو تو صرف مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے. فتعلقنا جملتاً، تو دونوں جو ہے کیا ہو جائے گی، شرط کے ساتھ معلق ہو جائے گی. کما اذا نص سنتین، جیسے دو کی تصریح کرے تو دعا کی ہو جاتی، اس طرح یہاں پر بھی اذا نص سنتین آخر شرط، یا شرط کو مؤخر کرے یا نص کرے. ولو امام سے کہتے کہ نہیں پہلی صورت میں تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، دوسری صورت میں کن دخلت دار شرط کو آخر ملا ہے تو دو طلاق واقع ہو جائے گی. وجہ کیا کہہ رہے کہ ولہن الجمع المطلق يحتمل القران والترتیب، کہ مطلقاً جمع کا معنی یوں ساتھ کہ یا تو قران کرنا چاہتے ہیں ترتیب. فلا اعتبار الاول، اگر آپ قران کو دیکھیں تو تک و سنتان پھر تو دعا تھی. ولا اعتبار ثانی، اگر کس کو دیکھیں ترتیب کو دیکھیں لا تک الا واحدہ، ایک طلاق کوئی کما اذا انجز بهذا اللفظ، اگر اس طرح سے لفظ کہہ دیتا. فلا يقع الزائد على الواحد بالشک، یا پر شک ہے کہ یہ قران کے لیے یا ترتیب کے لیے، اور شک کی وجہ سے جو زائد ہے وہ واقع نہیں ہوگی. بخلاف مزاخر شرط، ہاں اگر وہ کیا کر دے شرط آخر میں ایک انت طالق واحدہ و واحدہ ان دخلت دار، اس طرح اگر شرط آخر میں لائے تو پھر اس سے دو اس لیے ہوگی لانہم غیر صدر الکلام، کلام کا جو شروع ہے نا صدر، اس کو بدل دیتے. پہ توقف الاول علیہ، پہلی والی بیس پر موقوف پیقعنا جملتاً، تو ایک جگہ پڑ جائے گی. والا مغیر فیما اذا قدم شرط، لیکن اگر شرط کو پہلے لائے تو اس کے لیے تو کوئی تغیر والی شے ہے نہیں. فلم یتوقف، پر ایک طرح دوسرے پر موقوف نہیں ہوگی. آگے کہہ رہے کہ تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ انت طالق واحدہ و واحدہ، اگر فعل ہے انت طالق واحدہ فواحدہ فهو على هذا الخلاف، اس میں بھی اختلاف ما ذکر الکرخی، جس کرخی سے انہوں نے ذکر کیا. وذکر الفقیہ ابو اللیث، فقیہ ابو اللیث نے فرمایا کہ انه يقع واحد بالاتفاق، صرف ایک طلاق ہوگی لان الفعل التعقیب ولا صح، کہ فا تعقیب کے لیے ہیں، ترتیب وغیرہ جمع کے لیے نہیں ہیں. یا تک بات ہو گئی نا کہ طلاق دو قسم پر، یا تو صریح ہوگی طلاق یا کنایا، اور دوسری ضرب کو ذکر کر رہے، دوسری قسم کو کہہ رہے. وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي وَهُوَ الْكِنَايَاتُ، دوسری قسم کنایات صریح طلاق نہیں ہے. کہہ رہے لا يقع بها الطلاق الا بالنیت وبدلالة الحال، کنایات سے اس وقت طلاق ہوتی کہ جب اس کی نیت ہو یا حال سے پتہ چلے کہ یہ کیا ہے، طلاق واقع کرنا چاہ رہا ہے. لأن غیر موضوع طلاق، کیسے الفاظ و طلاق کے لیے وضع نہیں ہے، بل تحتمل وغیرہ، ان میں طلاق کا بھی احتمال ہے، غیر طلاق کا بھی احتمال ہے. فلا بد من التعیین اور دلالته، اس لیے طلاق یا غیر طلاق کی تعین ضروری ہے یا دلالت حال کا ہونا چاہیے. آگے پھر کہہ رہے کہ یہ جو کنایے الفاظ نہیں بھی دو طرح ہے، کہہ رہے وہی اعلیٰ ضربین، وہ الفاظ جو کنایات ہے وہ دو قسم پر ہے. منها ثلاثۃ الفاظ یقع بها طلاق رجی، نمبر 3 تو وہ ہے نا کہ جس سے رجی طلاق واقع ہوتی ہے. ولا تقع الا واحد، اور وہ بھی ایک واقع ہوتی ہے. وہی قولہ، یہ الفاظ کنایے کی اعتدی، شمار کرنا شروع کر دو. آج کے بعد کیا شمار کرو، پیسے چاہتے ہیں آپ یا طلاق کے متعلق رہے دن عدت وغیرہ، تو نیت ضروری ہے. یا یہ کہ استبر رحمہ کے رحم کو پاک کرو، رحم کو پاک کرو، حیث سے پاک ہوتا ہے عدت میں، یہی مطلب ہے کہ میرے لیے پاک کر دو، صاف ستھری ہو جاؤ. پھر کہ یہی کہ انت واحد، آپ تو اکیلی ہے، آپ تو منفرد ہے. اب کیا مطلب ہے کہ آپ آج کے بعد مجھ سے اکیلی ہے، طلاق کا معنی ہے. یا یہ کہ آپ تو سارے گھر میں منفرد ہے. ہم ولولہ پہلا والا جو لفظ ہے نا کہ اعتدی، فلین تحتمل الاعتداد عن النکاح، اس میں تیبیو سکتے کہ نکاح سے اعتداد شروع کرے، نے اوقات شروع کرے طلاق وغیرہ کے عدت کے. وتحتمل اعتداد نعم اللہ تعالی، معنی بھی سے اعتدی شمار کرو کتنے جو ہے انعام آپ کو دی جا رہے، اللہ کی کتنے نعمتیں ہیں، گھرانے کی طرف سے بھی آپ پر انعامات ہو رہے. فإن الأول، اگر اس نے فإن والأول اگر طلاق کی نیت کر دی، تعین بنیتی، نیت سے متعین ہو جائے گی. فیقتضی طلاق سابقہ، پہلے سے طلاق شمار کریں گے کہ پہلے سے واقع ہے. چلو والطلاق يعقب رجع، طلاق کی وجہ سے بھی رجعت ہوتی ہے، اس لیے شمار کرنے کا اس نے کہا. ومثنت، جو دوسرا لفظ ہے نا کہ استبرئی رحمہ کی،
تو فلین تستعمل بمعنى الاعتداد، یہ بھی عدد کے لیے بولا جاتا ہے، لینا تصریح بما هو المقصود منه، کیونکہ یہ تصریح کر رہا ہے اس کا جو مطلوب ہے۔ اعتداد سے مطلوب یہ نا کہ رحم پاک ہو جائے، پکانے بمنزلتی، گویا کہ انت استبر رحمہ کی عدد کی طرح ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا معنی اس کے وتحتمل الاستبراء، استبراء کا احتمال بھی ہے کہ تم خود کو صاف کرو، لطلقها تاکہ طلاق دے سکے طہر میں۔ ومثال تیسرا لفظ انت واحدہ، فلن تحتمل ان تكون نعتا لمصدر محذوف، محذوف معنی کا جو محذوف مصدر جو اس کے لیے صفت بھی بن سکتے، وہ کیسے یہ کہہ دے مثلا انت واحدہ کی من انت تطلیقة واحدہ، انت طالقة تطلیقة واحدہ۔ فیضا نوا ہو جب وہ یہ نیت کرے گا جو لکنو قال ہو، اس سے سمجھ جائے گا اس نے یہی الفاظ کا ہے۔ وطلاق یا کہ برجع، طلاق کے بعد اسی بھی رجع تو دی۔ وتحتمل غیر، دوسرا معنی بھی ہے کہ وہ ان تکون واحدہ عنده، کہ آپ تو میری نزدیک جو ہے سب سے منفرد ہے، یا انت واحدہ عند قومه، آپ گھر والوں کی ہاں منفرد خاتون، تمام گھرانے میں آپ جو ہے ایک نمبر ہو مثلا۔ تو دیکھیے آپ پر الفاظ کے دو جہات ہیں نا، ذو جہتین ہیں، ذو معنیین ہیں، ذو احتمالین ہیں۔ ولما احتملت هذه الالفاظ الطلاق وغیرہ، جب ان الفاظ میں طلاق اور غیر کا احتمال ہے تو يحتاج فيه الى النیت، اس میں نیت کی ضرورت ہے، ولکن الا واحد، روح کی بھی صرف ایک طلاق، لأن قول انت طالق، اس لیے کہ انت طالق کہنا جو فيه مقتضی، فيه مقتضا، اس میں مقتضا و مضمر، یہ کیا ہے لفظ مخفی ہے، ولو کان مظہرا لا تقوی الا واحدہ، اگر اس میں ظاہر لفظ ہوتا نا تو صرف ایک ہوتی، فیضا کان مضمرا، جب کیا ہے مضمر اولا تو بطریق اولا ایک طلاق ہوگی۔ اور فی قول واحد جو ہے واحدہ کہہ رہا ہے، انصوار المصدر مذکورا، اگر مصدر ذکر ہو تو پھر دو تین ہوگی، لیکن تنصیص علی الواحدہ، لیکن جب اس نے نیت، جب اس نے ایک ہی لفظ کہا ہے نا، ینافی نیت الثلاث میں تین کی نیت، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کہاں اس نے کہ واحدہ، مصدر اگر ہو تو دو تین کی نیت پھر صحیح ہوتی۔ ولا معتبر باعراب الواحدہ عند عامۃ المشائخ، عام مشایخ کے نزدیک واحدہ کا جو اعراب اس کا فرق نہیں پڑتا، واحدہ تن کا ہے، واحدہ تن کا ہے، واحدہ تن کا ہے۔ وہ صحیح، یہ ٹھیک بات ہے، کیونکہ لأن العوام لا يميزون بين وجوه الاعراب، عوام کو اعراب کا کیا پتہ کہ یہ واحدہ تن صحیح ہے یا واحدہ تن سے کیا واقع ہوتا ہے، بس ان کو صرف الفاظ کہنے ہوتے ہیں۔